اس وقت دو عبادتیں امت مسلمہ کی طرف متوجہ ہیں، ایک حج اور دوسری قربانی۔ حج کا بعض مقامات اور قربانی کا براہ راست خاندان ابراہیم سے تعلق ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعزاز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نبی بن کر آئے تو آپ سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ آپ ہی کی اولاد میں سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے علم بردار ہیں۔ جہاں آپ جوانی کی طرف جا رہے ہیں وہ سارا معاشرہ شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ آپ کا گھر، آپ کے والد وہ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کے والد کی حیثیت اس وقت کے مشرکوں میں ان کے لیے کوئی بڑا لیڈر ہو اس کی طرح تھا، اور کام کیا تھا؟ بت بنانا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا باپ بت بنا رہا ہے، اور کسی کے اگر کان ٹھیک نہیں ہے، ناک ٹھیک نہیں ہے، آنکھ ٹھیک نہیں ہے، اس کو پھینک کے پھر دوبارہ نیا بنا رہے۔ دیکھ رہے ہیں قرآن نے مختلف الفاظ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کے منازل کو بیان کیا ہے، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب اللہ نے رسوخ عطا فرمایا تو سب سے پہلے اپنے باپ کو کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، آپ جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، جن چیزوں کو حاجت روا اور مشکل کشا آپ نے بنایا ہوا ہے، آگے قرآن نے لفظ ماں ذکر کیا ہے۔ ماں، آپ نے کہا وہ چیزیں نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ آپ کو جواب دے سکتی ہے۔ اللہ نے لفظ ماں کو لا کر اس کے اندر دنیا کے اللہ کے بغیر ہر چیز کو داخل کر دی ہے جس کی انسان پوجا کرتا ہے، کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم حاجت روا بناتے ہو، جن کو تم مشکل کشا بناتے ہو، اور اللہ کے علاوہ جن سے تم منت مرادیں اپنی پوری کرواتے ہو، سنو دنیا کے لوگوں اور دھرتی کے لوگوں، سنو، وہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے، تم سے دکھ و تکلیف کو دفع نہیں کر سکتے۔ جب والد کو یہ کہا نا تو والد نے آگے سے پھر قرآن نے الفاظ نقل کیے، جواب دیا ہے کہ رک جا ابراہیم اس چیز سے، ورنہ تجھے سولی پہ لٹکاؤں گا اور تو گھر سے نکل جا۔ آپ کو پتہ ہے گھر بھی میرے مخالف ہے، محلہ بھی میرے مخالف ہے، شہر بھی میرے مخالف ہے، بڑی کائنات میں ابراہیم کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی توحید کو آپ بیان کر رہے ہیں۔ منبر پہ توحید کو بیان کرنا آسان ہے، آج کے دور میں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ آسان ہے، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مشرکانہ ماحول میں توحید کے علم کو بلند کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جہاں جیوں میں شرک اترا ہوا ہو، جہاں جیوں میں اللہ کے ماں سوا لوگوں کو، چیزوں کو، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا بنایا ہوا ہو، تو آپ نے آپ کو گھر سے نکال دیا، اور آپ کو پتہ ہے مجھے اب ٹھکانہ کہیں نہیں ملے گا، اور قوم کو سمجھا رہے ہیں، قوم کو دعوت دے رہے ہیں، قوم کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ قوم کا ایک دن ہے، قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، قوم کا ایک دن میلے کا ہے، قوم ساری کی ساری اپنے میلے پر گئی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں آئے، کسی بت کا ناک توڑا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی ٹانگ توڑی، بڑے بت کو سالم چھوڑ دیا، اسے کچھ بھی نہیں کہا، اس کو سالم چھوڑا اور کلاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ شام کو قوم واپس آئی، دیکھا بت خانے کا حال کیا ہے، ہمارے خداؤں کا حال کیا ہے، جھوٹے خداؤں کا حال کیا ہے، کوئی زمین پر گرا ہوا ہے، کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، جمع ہو گئے، کہنے لگے یہ ہمارے خداؤں کا حال کس نے کیا ہے؟ پھر کہنے لگے
لگتا ہے یہ ابراہیم نے کیا ہے کہ وہی ہمارے بتوں کی توہین کرتا تھا، وہی ہمارے بتوں کی نفی کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حال بیان کیا، ساری بات بتائی اور کہا کہ کلاڑی جو تھی وہ بڑے بت کے کندھے پر ہے۔ تو آپ نے سمجھانے کے انداز میں آپ نے فرمایا واپس جاؤ، جس کے کندھے پہ کلاڑی ہے اسی سے جا کر پوچھو ان بتوں کا حال کس نے کیا، ہو سکتا ہے اسی نے توڑا ہو۔ تو آگے سے کہنے لگے ابراہیم تجھے پتہ ہے نا وہ سن بھی نہیں سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ سن بھی نہیں سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہی بات آپ ان کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب سن نہیں سکتے، جب دیکھ نہیں سکتے، پھر مجھے بتاؤ وہ خدا اور حاجت روا اور مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے ہو سکتے ہیں مجھے بتاؤ نا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے ہر ایک اپنے دل کی طرف متوجہ ہو اور اپنے دل سے اس بات کو پوچھے، ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتے ہیں، اس اندھیری سرزمین کے اندر سے، اس اندھیرے سے یہ دانہ کون نکالتا ہے؟ بولو کون نکالتا ہے؟ اور پھر اس دانے پر، ایک دانے پر 700 دانے کون نکالتا ہے؟ پھر آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ پھر میرے محترم دوستو اس کے پھلوں کے اندر مٹھاس کون پیدا کرتا ہے؟ ابھی دن کا اجالا ہے، اس اجالے کو کون لا رہا ہے؟ پھر رات چھا جائے گی، کون لا رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو پیدا کس نے کیا ہے؟ تو میں آپ سے پوچھتا بتاؤ جو سب کچھ خدا کرنے والا ہے، پھر میری اور آپ کی مشکل اس کے علاوہ کوئی اور حل کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی دکھ اور تکلیف غموں سے نکالنے والا نہیں۔ ما فوق الاسباب ایک لفظ میں نے استعمال کیا ہے جس کو ما فوق الاسباب کہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو وہ ایک کائنات کا رب ہے۔ ربا تو ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دے۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ جانور کو ڈھونڈتے ہوئے یہ فلسفہ سامنے ہو، جانور کو تلاش کرتے ہوئے یہ فلسفہ سامنے ہو۔ اب بات نمرود تک پہنچی اور کہا کہ بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ قرآن نے بیان کیا ہے ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس کی وجہ سے ہمیں دین کی سمجھ نہیں آ رہی آج، بالکل امت کا تعلق قرآن کے ساتھ چھوٹ چکا ہے۔ بلاؤ ابراہیم علیہ السلام کو۔ نمرود کے دربار کا یہ اصول تھا، جو داخل ہوتا وہ سجدہ کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے، آپ نے کوئی سجدہ نہیں کیا۔ پھر اس نے اعتراض کیا آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں جو آتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے؟ آپ نے جواب دیا میں تجھے خدا نہیں مانتا، میں تجھے سجدہ کیوں کروں؟ ابراہیم تیرا خدا کون ہے؟ آپ نے جواب دیا میرا خدا وہ ہے، میرا اللہ وہ ہے جو موت اور حیات کا مالک ہے۔ عقل کا اندھا تھا، اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے جیل خانے کے وزیر کو بلایا اور کہا کل جن لوگوں نے پھانسی پر چڑھنا ہے ان کو رہا کر دو، جنہوں نے رہا ہونا ہے ان کو پھانسی پر چڑھا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اس کو بات عقل میں نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اب جواب کچھ نہ بنا، اور جب جواب نہیں بنتا نا پھر کہا کہ دیکھ میں تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا، آنکھ کے اندر ڈال دوں گا، نعوذ باللہ قتل کر دوں گا۔ اب دھمکیوں پر اتر آیا اور باپ کو کہا سمجھایا۔ باپ کہہ رہے ہیں دیکھ اب میری نوکری کا خیال رکھ، اور آپ جواب دیتے ہیں آپ کو سرکاری نوکری عزیز ہے، مجھے رب جلیل کی نوکری عزیز ہے۔ نمرود نے دیکھا بات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو میرے محترم دوستو، حضرت میں نے پہلے کہا آپ ابو الانبیاء ہیں، آپ جد الانبیاء ہیں، انبیاء کے سرخیر ہیں، توحید کے علم بردار ہیں۔ آپ کو اللہ نے جب خلیل اللہ کا لقب دیا، ابراہیم خلیل اللہ، عرش کے فرشتوں نے کہا اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو خلیل کا لقب دیا ہے، وجہ کیا ہے؟
فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، انسانی شکل میں فرشتوں کو دھرتی پر بھیجا، کہا خود جا کر امتحان لے لو۔ انسانی شکل میں فرشتے دھرتی اور زمین پر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بکریاں چرا رہے ہیں اور فرشتہ کھڑے ہو کر پیچھے انسانی شکل میں اس تسبیح کو بیان کرتا ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ میرے محترم دوستو، آج ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے، ہماری جیوں میں اللہ اترا نہیں ہے، ہماری سانسوں میں اللہ اترا نہیں ہے، ہمیں تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا، خدا کی قسم اللہ پہ فدا ہونے کے لیے ہم تیار ہوتے۔ جن کی جیوں میں اللہ اترا ہے ان کو اللہ کہتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ۔ ساری کائنات کو بنانے والا اللہ، چلانے والا اللہ، وجود دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، حیات دینے والا اللہ، دن اور رات کا نظام چلانے والا اللہ، بارشوں کو برسانے والا اللہ، مردہ زمین کو حیات بخشنے والا اللہ، موت سے حیات میں، حیات سے موت کی طرف لے جانے والا اللہ، ذرے ذرے کا جو مالک ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ جب اس اللہ کا نام سنا حضرت ابراہیم نے، آپ اس فرشتے کی طرف متوجہ ہوئے جو انسانی شکل میں تھا۔ آپ نے کہا پھر مجھے میرے مولا کا نام سناؤ، پھر مجھے میرے مولا کا نام سناؤ۔ فرشتہ کہتا ہے انسانی شکل میں نام تو سنا دوں گا، ابراہیم دے گا کیا؟ دے گا کیا؟ فرمایا بکریوں کا آدھا ریوڑ تیرا ہے۔ اس نے پھر حمد بیان کی، پھر اللہ کی توحید کو بیان کیا، دل اور مچل گیا، دل اور اللہ کی یاد پہ تڑپا۔ کہا پھر مجھے میرے اللہ کا نام سنا۔ کہا اب کیا دے گا؟ ساری بکریاں تیری۔ فرمایا پھر سنا۔ کہا اب کیا بچا ہے؟ اب کیا دے گا؟ فرمایا بکریوں کو چرانے کے لیے تمہیں چرواہے کی ضرورت ہوگی، ابراہیم چرواہا بن کر تیری بکریوں کو چرائے گا، تو مجھے میرے اللہ کا نام سنانا۔ آج ہمیں اللہ سے تعلق نہیں ہے، راتوں کو اٹھ کے اللہ سے سب کچھ مانگا، اللہ سے اللہ کو نہ مانگا۔ قربانی آ گئی، اللہ سے تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے۔ میرے محترم دوستو، جو جس کا محبوب ہوتا ہے نا، اس کی اداؤں پہ مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ تو ملاقات کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کہیں ملاقات کا بہانہ مل جائے۔ اللہ نے کہا میرے راستے میں قربانی کرو، یہ فدا ہو کر کہتے اللہ تو میری جان کی بھی قربانی مانگتا، میں تیرے لیے وہ بھی پیش کر دیتا۔ یہ تو جانور ذبح کرنا ہے، اور اس میں بھی ہیل اور حجت۔ اور جی کسی کی شادی کروا دیں، کسی غریب کو دے دیں، اور تجھے قربانی کے موقع پر یہ یاد ہوا اب تیرے اللہ نے تجھے کہا میرے راستے میں جانور ذبح کرو، ہاں میں اللہ کے راستے میں جانور ذبح کروں گا، یہ گوشت غریب کے گھر میں پہنچاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں میرے محترم دوستو آرڈر آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے۔ توجہ کرنا، بس بات ختم ہوتی ہے۔ 2 دفعہ روئے، حکم ہوا آگ کے اندر ڈالو 4000 فوجی، بعض روایت کے اندر ہے 4000 فوجی 40 دن تک، اور ایک رات میں 4 مہینے تک لکڑیوں کو اکٹھا کرتے رہے۔ 12 مربع میل پر آگ کا چخا تیار کیا گیا۔ جب اس کو آگ لگائی گئی، اس کی تپش کی وجہ سے 3 میل کے فاصلے پر اڑنے والا پرندہ تپش سے جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ اتنی بڑی آگ ایک آدمی کے لیے، ایک تو تیلی کافی، ایک تیلی بھی کافی تھی۔ اتنا بڑا نظام کیوں کیا جا رہا ہے؟ نمرود بھی جانتا تھا یہ اللہ کے سچے نبی، وہ بھی جانتا تھا۔ 400 آدمیوں کے ذریعے سے آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ایک آدمی بھی کافی تھا۔ اتنا بڑا نظام کس لیے؟ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کے لیے، میرے محترم دوستو جب آپ کو آگ کے اندر ڈالا، پھینکا، اللہ نے فوراً آسمان کے فرشتوں کا، آسمان کے دروازوں کو کھول دو، آج آسمان کے فرشتے بھی میرے ابراہیم کو دیکھیں۔ حضور نے فرمایا یہ وہ موقع تھا جس موقع پر آسمان کے فرشتے روئے تھے کہ آج اللہ کا نبی ابو الانبیاء
جن کی پشت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، آج یہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اور یہ قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ قربان ہونا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آپ آگ کے اندر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے، حضرت جبرائیل نے یہ منظر دیکھا اور اللہ کے سامنے عرض کیا، ربا اجازت ہو میں چلا جاؤں؟ فرمایا جاؤ، اگر جاتے ہو جاؤ، جا کر پوچھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے، حضرت جبرائیل آئے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں اس آگ کو بجھا دوں۔ آپ نے عجیب بات کہی، فرمایا مجھے یہ بتاؤ تو خود آیا ہے، ذاتی حیثیت سے آیا ہے یا سرکاری حیثیت سے آیا ہے؟ خود آیا ہے یا میرے رب نے بھیجا ہے؟ عرض کیا آیا خود ہوں پر اجازت لے کر آیا ہوں۔ آپ نے جواب دیا پھر جا، تیری حاجت نہیں ہے، وہ خود مجھے دیکھ رہا ہے، اسے بچانا مقصود ہوگا، وہ تیرا محتاج نہیں ہے، وہ مجھے بچا لے گا، اسے جلانا مقصود ہوا۔ ابراہیم بھی رب کے لیے جلنے کے لیے تیار ہے۔ قربان جاؤں حضرت ابراہیم، آپ کی وفاؤں پہ، آپ کی اداؤں پہ۔ آج ہم نے خدا اللہ کو کیا بنایا ہوا ہے؟ کوئی یہاں منت مانگ رہا ہے، کوئی یہاں مرادیں مانگ رہا ہے، کوئی مشکل کشائی کے لیے یہاں سے سفر کر کے کسی درگاہ میں جا رہے ہیں، کسی پیر کے پاس جا رہا ہے، کسی کے پاس جا رہا ہے، چڑھاوے چاڑھ رہا ہے، پیسے دے رہے ہیں، اور اللہ کہتا ہے دیکھ ابراہیم کو وہ کیا جواب دے رہا ہے۔ اللہ کو بچانا مقصود ہوگا۔ سارے ولی جس پر قربان وہ نوریوں کا سردار جبرائیل کو بھی جواب دے دیا، جا تیری ضرورت نہیں ہے، وہ خود بچائے گا مجھے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ حضور کی امت کدھر جا رہی ہے؟ ہمارے عقیدوں کو کیا ہو گیا ہے؟ خدا کے لیے میرے محترم دوستوں، ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں۔ ولیوں کے ہم قائل ہیں، خود ہمارا اولیاء اللہ سے تعلق ہے، لیکن میرے محترم دوستوں ہم ان کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، ہم ان کو حاجت روا نہیں مانگتے۔ مشکل کشا ایک ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کا تعلق کس کے ساتھ جوڑے؟ اللہ کے ساتھ جوڑے، جو کہ میں کچھ نہیں ہوں، بس تمہیں شریعت کے راستے پر ڈال رہا ہوں، تو اپنے اللہ کو پہچان لے، پھر اس کا مرید اللہ پہ فدا ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آنکھ کے اندر ڈالا، میکائیل آگے کا بارش برسا دوں، عجیب جواب دیا، فرمایا اللہ کو بچانا مقصود ہوا، اللہ بارش کا بھی محتاج نہیں ہے۔ عجیب جواب دیا۔ پھر جب آگ کے اندر ڈال رہے ہیں نا، اللہ براہ راست آگ کو مخاطب، سننے کا جملہ ہے، اللہ براہ راست آگ کو مخاطب ہوئے، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما۔ اللہ اکبر۔ قلنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ سن، تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، بردن، پھر آگے دوسرا لفظ لایا سلاما، فرمایا اس پر ٹھنڈی ہو جا۔ پھر اگلے لفظ کو سلامن کے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا سن، تجھے میں نے کہا تو ٹھنڈی ہو جا۔ بعض اوقات زیادہ ٹھنڈک بھی انسان کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے، زیادہ گرمی بھی انسان کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ سن، اتنی ٹھنڈی ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو دکھ اور تکلیف نہ ہو۔ آگ کو بجھایا؟ آگ کو بجھایا نہیں، آگ جل رہی ہے۔ رسیوں کو جن رسیوں کے ساتھ پھینکا، ان رسیوں کو بھی آگ نے جلا دیا۔ رب تیری عطا اور تیری قدرت پہ قربان جائیں، جن رسیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کو آگ کے اندر ڈالا گیا، وہ رسیاں تو جل گئی، نبی کا بال نہ جلا۔ اس کو میرا اور آپ کا اللہ کہتے ہیں، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے کہ انسان اپنے آپ جانور کو ذبح کر رہا ہے، لیکن مولا پہ مر مٹنے کے لیے کیا ہو جائے؟ تیار ہو جائے۔ اللہ پہ مٹنے کے لیے کیا ہو جائے؟ تیار ہو جائے۔ پھر بعد روایت کے اندر آتا ہے اللہ نے اندر ہی پانی کا چشمہ جاری کر دیا، انار کا درخت لگا دیا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، 40 دن آپ آگ میں رہے، اور 40 دن آگ کی لپٹیں اور شعلیں باہر کی دنیا کو جلاتی رہیں، لیکن اب دیکھو آگ کو، دیکھو آگ کے صرف جلانا ہے، باہر جلا رہی ہے، چیزوں کو راکھ کر رہی ہے، لکڑیوں کو راکھ کر رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا ہو گئی ہے؟ ٹھنڈی ہو جائی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، انبیاء کے واقعات قرآن بیان کر رہا ہے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے محترم دوستو، پورے مجمع کا کیا ہو جائے؟
حضور اسلام کی امت کا یقین اللہ کی ذات پر آ جائے. تو مجھے یہ بتاؤ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب دکھ تکلیف اور غم آئے گی کس سے مانگیں گے؟ وہ لوگ کس سے مانگیں گے؟ ادھر ادھر آگے جا کے کہا کہ ہاں آپ جائیں والدین کی قبروں پہ جائیں دعا کریں، وہ ہمارے محتاج ہیں. اس وقت وہ ہمارے محتاج ہیں، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں. میرے محترم دوستو، قرآن واضح الفاظ میں کہتا ہے مجھے بتاؤ جو اپنے اوپر سے مکھی، کھانے کے اوپر ہے، کھانا پڑا ہوا ہے، کھانے کے اوپر مکھی آ گئی، اور وہ مکھی جب بیٹھی اس نے کھانے کا ذرہ لیا اور وہ لے کر اڑ گئی. اللہ قرآن میں چیلنج کے کہتے ہیں جن کو تم نے حاجت روا اور مشکل کشا بنایا ہوا ان کو یہ بتاؤ کہ اس مکھی سے اس کھانے کو واپس لا کر دکھائیں. فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، جس کی تم پوجا کر رہے ہو وہ بھی ضعیف ہیں اور تم بھی کمزور ہو، اور تم دونوں کا رب کون ہے؟ عرش والا اللہ ہے. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.